بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف پڑھیں، استغفار کیا کریں، کثرت سے کیا کریں استغفار، تاکہ ہمارے مسئلے بھی حل ہوں اور گناہ بھی مٹیں اور پھر درود پاک کا فیض بھی بھرپور ملے۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ آج کے اس دور میں فتنے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور اعمال اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور پھر اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کے سبب، لاپرواہیوں کے سبب، نافرمانیوں کے سبب بہت سارے ایسے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جن کا حل سامنے ہوتا بھی ہے تو بھی ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں۔ بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس چکر لگاتے رہو، شفا ہی نہیں ملتی، اور کسی نہ کسی مسئلے اور الجھن میں مبتلا رہتے ہی ہیں۔ اور واحد کلام الہی ایسی چیز ہے، ذکر ایسی چیز ہے جس سے ہمیں ذہنی قلبی سکون بھی ملتا ہے اور ہمارے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ جب جڑیں اللہ سے تو محبت کے ساتھ جڑیں اور کامل یقین سے جڑیں، پھر دیکھیں، کیونکہ جو بھی ملتا ہے نا یقین والے کو ملتا ہے، تو جتنا زیادہ یقین ہوگا فیض بھی اتنا ہی بڑے لیول کا ہوگا۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میرے والد کی طبیعت بہت خراب تھی اور دن بہ دن ان کی طبیعت خراب ہی ہوتی جا رہی تھی اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ ان کو جو بخار ہوا، فیور ہوا، وہ سنبھل کے نہیں دے رہا تھا، میڈیسنس لے رہے، ڈاکٹرز چینج کر رہے، کمزوری اتنی بڑھتی چلی گئی کہ اب تو ان سے چلا پھرا بھی نہیں جا رہا تھا، پریشانی تھی، اور ایج کا بھی معاملہ تھا، ظاہر سی بات ہے اس ایج میں ریکوری بہت دیر سے ہوتا ہے۔ اب میڈیسنس تو چل رہی تھیں لگاتار، میڈیسن سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، تو میرے والد نے کہا کہ فلاں علاقے میں اس شخص کے پاس جا کے تعویذات لے لو میرے لیے اور دعا کروا لو میرے لیے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اور اس کے تعویذات سے ہر کسی کو شفا ملتی ہے۔ اور انہوں نے کچھ ہدیہ بھی دیا مجھے کہ یہ پیسے دے دینا ہدیے کے طور پر انہیں، اور میرے والد صاحب نے کہا کہ جا کے تم ان سے میری بیماری کا تذکرہ کرو، ان سے سب کو شفا ملتی ہے، مجھے بھی شفا مل جائے گی۔ تو کہتے ہیں میں نے والد صاحب کی بات غور سے سنی، پھر میں جو ہوں گھر آیا، اور گھر آ کے پیسے جو انہوں نے ہدیتاً دیے تھے وہ میں نے اپنے پاس رکھے، اور میرا یہ معمول ہے کہ مجھے زندگی میں جو بھی مسئلہ درپیش ہو میں قرآن پاک سے اس کا حل تلاش کرتا ہوں، یعنی قرآن پاک کی مختلف صورتیں، آیات ذکر کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اس کی برکت سے میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور میرا اس بات پہ کامل یقین ہے کہ قرآن پاک کا حرف حرف شفا ہے، لیکن ہم اس سے جڑتے نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے گھر آ کر ایک پیپر لیا سفید، اس پر سورہ فاتحہ پوری لکھی، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی بسم اللہ کے ساتھ، اس پیپر پر دم کیا، اسے فولڈ کیا، تعویذ کی طرح اس کو بند کیا، اور پھر میں نے جا کر اپنے والد صاحب کو دیا اور کہا کہ یہ انہوں نے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے پانی میں گھول کر اسے پئیں، اور جو ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے والد کو شفا ملے گی۔ اب بات یہ تھی کہ میرے والد صاحب کو پہلے سے اس بات پہ کامل یقین تھا کہ وہ جسے تعویذات دیں، جس پر دم کریں، جس کے لیے دعا کریں، شفا ملتی ہے۔ تو میرے والد نے بسم اللہ پڑھ کے اور پانی میں ڈال کر اس کو وہ پانی پیا، اور جو ہے انہیں کامل یقین تھا اس بات پر، اللہ سے دعا کی، اور آپ یقین کریں اللہ کے حکم سے شام تک میرے والد ٹھیک ہو گئے، فیور ختم ہو گیا اور بیماری میں شفا ہوئی۔ دراصل یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، قرآن پاک کی برکت ہے، کلام الہی کی برکت ہے، سورہ فاتحہ شفا ہی شفا ہے، سورہ فاتحہ کی برکت ہے، لیکن چونکہ میرے والد کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ صاحب دیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور یقین کریں والد صاحب کے یقین اور قرآن پاک کی برکت سے میرے والد صاحب بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے قرآن پاک سے ہی رجوع کیا کریں۔ مزید بتاتے ہیں کہ ہمارے کزن کے ہاں جو ہے بیٹی ہوئی، اور بیٹی جو تھی جب اس کی پیدائش ہوئی اس کے بعد وہ بہت کمزور تھی اور بیمار رہنے لگی، ڈاکٹرز نے علاج بھی کیا، میڈیسنس بھی جو تھیں، جو ٹریٹمنٹ تھا ہوتا رہا، لیکن اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ اسے مختلف عاملوں کے پاس لے کر جاتے رہے کہ اسے شفا مل جائے، تندرست ہو جائے، کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے، روتی بہت ہے، بیمار رہتی ہے، لیکن بچی ٹھیک نہیں ہوئی، بلکہ مرض بڑھتا گیا، اور اس کا جسم جو تھا، باڈی جو تھی بچی کی، وہ مسلسل سوکھ رہی تھی، بہت کمزور ہو گئی تھی، بس یہ سمجھ لیں کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں ان سے ملنے گیا، جب میں نے بچی کو دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا تیل دے دیں، آئل دے دیں، اور پھر میں نے اس پر سورہ فاتحہ 70 مرتبہ پڑھ کر دم کی اس تیل پر، اور بہت توجہ دھیان سے میں نے پڑھی، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اپنے کلام کی برکت سے اس بچی کو شفا عطا فرما، اور میں نے کہا کہ اس تیل سے اس بچی کی مالش کریں اور دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انہوں نے میری بات توجہ دھیان سے سنی، اس پر عمل کیا، چند دنوں میں ہی بچی اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئی، جو بیماری تھی ختم ہوئی، بچی صحت یاب ہوئی، وہ بہت زیادہ خوش تھے، میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے بہت شکریہ ادا کیا، اور جس طرح سے وہ میرا شکر گزار تھے میں الفاظ میں نہیں لکھ سکتا۔ کہتے ہیں کہ
اب کچھ ٹائم کے بعد یہ ہوا کہ اس بچی کو ڈر لگنے لگا اور وہ رات کو ڈر جاتی، روتی، کبھی سے جھٹکے لگتے، اور یہ گھر والے پھر بہت پریشان ہوئے، ڈاکٹرز کو دکھاتے، ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا تو پھر عاملوں کے پاس لے جاتے، اور لیکن بچی کی تکلیف ٹھیک نہیں ہوئی، تو تکلیف اس حد تک بڑھ گئی کہ بچی کو دورے پڑنے لگے۔ اب یہ لوگ بہت مایوس ہو گئے، کہتے ہیں ایک رات کو نا بچی کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور اسے ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی، پتہ نہیں کہاں سے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کزن کو بلا لیا جائے، وہ کچھ پڑھ دے، دعا کر دے، دم کر دے تو بچی ٹھیک ہو جائے۔ تو نا مجھے کال کی گئی، مجھے بلایا گیا، اب انہوں نے مجھے بتایا کہ بچی کی طبیعت بہت خراب ہے، سنبھل نہیں رہی ہے، دورے پڑ رہے ہیں، تو میں جو ہوں پھر ان کے گھر گیا اور میں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، کامل توجہ، دھیان اور یقین کے ساتھ کہ سورہ یاسین میں بہت زیادہ برکت اور شفا ہے۔ تو جیسے جیسے میں سورہ یاسین پڑھتا جاتا اور جب میں نے تقریباً آدھی ہی سورہ یاسین پڑھی تھی کہ بچی کی طبیعت سنبھلنے لگی، بچی جو بے ہوش تھی اسے ہوش آ گیا اور گھر والے بہت خوش ہو گئے۔ میں نے پھر اسے پانی پر دم کر کے دیا اور کہا کہ پانی بچی کو استعمال کرائیں، اور جو ہے ان کو کچھ ہدایت وغیرہ کی، کچھ پڑھنے وغیرہ کے لیے دیا، اور اس طریقے سے وہ بچے کو مسلسل پانی پلاتے رہے سورہ یاسین کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچی پہ کرم کیا، اس بچی کو شفائے کاملہ عطا ہوئی۔ کہتے ہیں کہ آج وہ بچی 7 سال کی ہے اور مکمل صحتیاب ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسے پھر کسی قسم کی کوئی بیماری اور اس طرح کے مسئلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں شفا ہی شفا ہے، درود پاک میں، استغفار میں شفا ہی شفا ہے۔ ہمیں وہ یقین نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں دعا کرے گا تو قبول ہو جائے گی، وہ پڑھ کر دے گا تو اثر ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی کامل یقین سے پڑھیں، اللہ کا کلام سب کے لیے ہے، اس میں سب کے لیے شفا ہے۔ پڑھنے والے میں جتنا یقین ہوگا، توجہ دھیان ہوگی، اتنا ہی شفا ملے گی۔ جب بھی کوئی مسئلہ آیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، کوئی مسئلہ ایسا آ گیا تو سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کریں، آیت الکرسی پڑھ کے حصار باندھا کریں، کوئی بیماری ہو تو سورہ فاتحہ مسلسل پڑھیں، اور ساتھ ساتھ درود پاک استغفار کا ورد رکھیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے شفا بھی دے گا، دعائیں بھی قبول کرے گا، مسئلے بھی حل ہوں گے اور کام بھی بنیں گے۔ بس اپنے اندر یقین پیدا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور سب کی مسئلے حل فرمائے، سب کی حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔